بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے تہوار اور خوشی کے موقع رکھے ہیں، تہوار کے دن متعین فرما دیے اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر قوم کے لیے ایک تہوار اور ایک عید کا دن ہوتا ہے، اور یہ ہماری عید کا دن ہے. یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا عید کے موقع پر. اور حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے دو عید ہیں، خوشی اور تہوار کے دن دو ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ. اللہ کے فضل و کرم سے عید الفطر گزر گئی اور عید الاضحیٰ آنے والی ہے. عید الاضحیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ سے متعلق شریعت مطہرہ میں بہت سی چیزیں اور بہت سے احکام بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس حدیث میں ارشاد فرمایا: ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراہیم علیہ السلام، کہ اے لوگو تم قربانی کرو، اس لیے کہ قربانی کرنا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور ویسے تو یہ قربانی کا عمل حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے، اور ہر نبی کے زمانے میں قربانی کا عمل کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا. ہماری امت میں قربانی کا جو عمل اور جو طریقہ ہے وہ یہ کہ جانور کو قربان کیا جاتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اور اسی کو قربانی کرنا کہتے ہیں. یہ ہماری یعنی امت محمدیہ میں قربانی کا طریقہ ہے. جبکہ پہلی امتوں میں قربانی کا طریقہ الگ تھا، اور وہ یہ کہ جب قربانی کسی بھی چیز کی دی جاتی تھی تو اس چیز کو کسی پہاڑی وغیرہ پر رکھ دیا جاتا تھا. آسمان سے آگ آتی تھی، اگر آگ نے اس کو جلا دیا اور اچک لیا تو وہ قربانی مقبول مانی جاتی تھی، اور اگر آگ نہ آئی اور آگ نے اس کو نہ جلایا تو یہ مانا جاتا تھا کہ اس شخص کی قربانی قبول نہیں ہوئی. لیکن امت محمدیہ میں الگ ہی اور مختلف طریقے سے یہ قربانی کی جاتی ہے، اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور محبتوں کا ثمرہ ہے کہ قربانی کے قبول ہونے اور نہ ہونے کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہوتا ہے. قربانی تمام لوگ کریں، لیکن کس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور کس کی نہیں ہوئی دنیا میں اس کا ہمیں علم نہیں ہو پاتا. اس سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر قربانی کے قبول نہ ہونے کا علم ہو جائے تو ہم اس شخص کو منحوس یا اس شخص پر لعن طعن کرنے لگیں گے، اور اس شخص کو کہ عیب جو ہے سامنے کھل کر کے آ جائے گا کہ اس کے اندر کون سی ایسی کمی یا غلطی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی قربانی قبول نہیں فرمائی.
اور ہماری نظروں میں وہ آدمی حقیر و ذلیل ہو جائے گا اور ہم اس کو اپنی نظروں میں گرا دیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کسی بھی عمل کے لیے مقبولیت ہونے یا نہ ہونے کا علم کسی بندے کو نہیں دیا، بس اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ کا وہ عمل قبول ہوا ہے یا نہیں۔ اور اس سے یہ بھی ترغیب ملتی ہے کہ آپ عمل کرتے رہیے اور اللہ سے اس کی قبولیت کی امید رکھیے۔ آپ یہ سوچ کر کہ کہیں آپ کا عمل مقبول نہ ہو، عمل کرنا نہ چھوڑیے، بلکہ مستقل اور دوام کے ساتھ عمل کرتے رہیے اور اللہ رب العزت سے امید رکھیے کہ وہ آپ کے عمل کو قبول فرما لے گا۔ البتہ احادیث مبارکہ میں اور علماء نے کتابوں کے اندر وہ وجوہات لکھی ہیں جن کی وجہ سے انسان کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے کہ میرے عمل قبول ہوتے ہیں یا نہیں، تو وہ ان وجوہات کو پڑھیں کہ کن اسباب کی وجہ سے انسان کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی، اور پھر وہ اپنی ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو اپنے اندر سے نکالے جن کی وجہ سے اللہ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا۔ مثلا حرام کھانا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرماتا، تو یہ ایک سبب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان اسباب سے بچیں جن اسباب کی وجہ سے ہمارا عمل بارگاہ خداوندی میں مقبول نہیں ہوتا۔ باہر کیف میرے تو بیان کرنے کا مقصد قربانی ہے، تو قربانی کا یہ عمل حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اپنی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ تم قربانی کرو، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس حدیث کے پس منظر جو واقعہ بیان کیا گیا قرآن مقدس کے اندر بھی وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی عمر تقریباً 86 سال ہو چکی تھی، اور وہ اپنے لیے اولاد کی اللہ رب العزت سے دعا کر رہے تھے، لیکن ان کو کوئی اولاد حاصل نہ ہوئی۔ 86 سال کی عمر ہو گئی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن آپ دعا کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فریاد کو سن لیا اور آپ کو ایک حلیم و بردبار بیٹے کی بشارت سنائی، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اللہ نے وہ بشارت آپ کو عطا فرما دی، اور نیک صالح اولاد، حلیم و بردبار اولاد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بڑھاپے کی حالت میں اولاد کا مل جانا یقینی بات ہے کہ اس خوشی کو وہی محسوس کر سکتا ہے جس کو اس نوعیت سے سابقہ پڑا ہو، کہ جس کو بڑے لمبے زمانے میں اولاد حاصل ہوئی ہو، کہ جب اس کو اولاد حاصل ہوتی ہے تو اس کو کتنی خوشیاں نصیب ہوتی ہے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو اولاد حاصل ہو گئی، آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کو مل گیا، وہ شخص جو آپ کی وراثت کو سنبھال سکے اور آپ کا نائب و قائم مقام بن سکے، اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی اولاد عطا فرما دی۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، یہیں پر میں ایک بات یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، خلیل اللہ جن کا لقب ہے، آپ کو 86 سال کی عمر تک کوئی اولاد حاصل نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، نا امید اور مایوس مت ہوئے۔ لیکن آج کا ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اولاد نہیں ملتی تو ہم اولاد کو حاصل کرنے کے لیے
اور اولاد پانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرنے لگ جاتے ہیں. کبھی اس کے پاس تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں, کبھی اس کے پاس تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں, یہاں تک کہ ہمارا یقین اور ہمارا عقیدہ اللہ رب العزت کے بجائے تعویذوں پر اٹک جاتا ہے, اور ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ تعویذ ہی ہے جس کی وجہ سے اب ہمیں اولاد مل سکتی ہے. یہاں تک کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان تعویذ وغیرہ کرواتا ہے, یہاں وہاں سے بڑی محنتوں کے ساتھ عملیات کر کے جو ہے اس کو اولاد حاصل ہو جاتی ہے, تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو اولاد دینے والا اللہ ہے, وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اولاد اس کے مقدر میں اسی وقت لکھی ہوئی تھی, بلکہ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ فلاں عامل کے تعویذ کی وجہ سے, فلاں عامل کے عمل کی وجہ سے مجھے اولاد حاصل ہوئی. میرے مسلمان بھائیوں, اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے. اگر کوئی شخص تعویذوں پر عقیدہ بنا لے اور اللہ کے اوپر سے اس کا یقین اٹھ جائے اور وہ تعویذ کو ہی یہ سمجھ لے کہ اسی کی وجہ سے میرا کام ہوا ہے, تو ایسا شخص اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو جاتا ہے. اور اس عمل کو علماء کرام نے شرک بیان کیا ہے. اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے, اللہ سے دعائیں کریں, اللہ سے لو لگائیں, اللہ سے توبہ استغفار کریں, اللہ سے مانگے. اولاد دینے والا بھی وہ ہے, اولاد لینے والا بھی وہ ہے, زندگی دینے والا بھی وہ ہے, اور زندگی لینے والا بھی وہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی تعویذ, کوئی مولوی, کوئی امام اولاد نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ چاہے. کہ اگر اللہ کسی کام کو نہ چاہے, تم تعویذ تو کیا مولوی کو بھی اپنے گلے میں لٹکا لو گے تب بھی وہ کام نہیں ہوگا. اگر اللہ کسی کام کو نہ چاہے تو تم تعویذ تو کیا تعویذ بنانے والے مولوی کو بھی گلے میں لٹکا لو گے تب بھی کچھ نہیں ہونے والا, اس لیے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے, اور اسی پر ہمارا یقین اور اعتقاد ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد حاصل ہوئی, بڑی خوشی کا موقع. آپ یہ سوچ رہے تھے کہ مجھے بڑھاپے کا سہارا مل گیا, لیکن یہ اولاد ملی کسے؟ حضرت ابراہیم کو. اور یہ جو اولاد ہے یہ کون؟ یہ بھی آنے والے وقت میں پیغمبر بننے والے تھے, اس لیے آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہونا تو بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے پیدا ہوتے ہی آپ علیہ السلام پر آزمائش ڈال دی, اور سب سے پہلی آزمائش یہ ڈالی, اللہ نے فرمایا کہ تم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا زمین پر, بے آب و گیا بنجر زمین پر, جہاں پر کوئی آبادی نہیں وہاں پر چھوڑ آؤ. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا سرزمین پر چھوڑ آئے, جس کا ذکر قرآن کریم میں یوں کیا گیا, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, کہ میں نے اپنی اولاد کو ایسی سرزمین پر چھوڑ دیا جو بے آب و گیا ہے, جہاں پر نہ گھاس ہے, جہاں پر نہ ہریالی ہے, جہاں پر نہ پانی موجود ہے. ایسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور اپنی زوجہ کو اللہ کے حکم سے چھوڑ آئے. اور میرے محترم بزرگوں, مکہ کی سرزمین اس وقت تک آباد نہیں ہوئی تھی, وہ غیر آباد زمین تھی. بالآخر وہیں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام پڑے پلے بڑے جوان ہوئے, یہاں تک کہ مکہ کی سرزمین جو ایک زمانے میں غیر آباد تھی وہ زمین بھی آباد ہو گئی, لوگ وہاں آ کر رہنے لگے اور مکہ کی سرزمین آباد ہو گئی, بس گئی. اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے, آپ کو لگا, حضرت ابراہیم کو لگا کہ اب میرا بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا, میرے کام میں میری مدد کرے گا. لیکن پھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش آ پڑی, اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. اللہ کی طرف سے پھر دوبارہ سے آزمائش آ گئی.
کیونکہ نبی تھے، پیغمبر تھے، پیغمبر بننا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں، امتحان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا امتحان ایسا امتحان نہیں ہے کہ ہر کوئی اس کو پاس کر جائے۔ اللہ رب العزت نے پھر دوبارہ سے امتحان میں ڈال دیا۔ وہ اولاد جو بڑھاپے میں حاصل ہوئی اور جس کو پیدا ہونے کے بعد بے آب و گیا سرزمین پر چھوڑ دیا، اور جب وہ جوان ہوا تو اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ اللہ کے دوست تھے، پیغمبر خدا تھے، اس لیے اس خواب کو پورا کرنا اور اللہ کے اس حکم کو مکمل کرنا آپ کا اولین فریضہ تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے سے ذکر کیا اور فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا، فانظر، میں نے خواب میں دیکھا انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، یا ابت فعل ما تؤمر، کہ اے میرے ابا، تمہیں جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے آپ اس کام کو کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا مجھے ذبح کرنے کا، آپ مجھے ذبح کر دیجئے، انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے ذبح کرنے کے لیے، چھری کو تیز کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کہنے پر، اور جیسے ہی چھری آنکھ کی گردن پر رکھی تو چھری کند ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چھری کو حکم ملا کہ چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہیں کاٹا، وہ کند ہو گئی، مٹھی ہو گئی۔ اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جنت سے ایک مینڈھا جو ہے اتارا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ کا یہ امتحان تھا اور آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈھے کی قربانی کی اور اس وقت سے یہ عمل چلا آ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، ذبحوا فإنها سنة أبيكم إبراہیم، کہ اے لوگو تم قربانی کرو، اس لیے کہ قربانی کرنا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں، قربانی کرنا ایک ایسا عمل ہے جس کے ترک کرنے پر بھی اللہ کے نبی نے وعید فرمائی اور یوں فرمایا، من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، کہ جو شخص گنجائش رکھتا ہے کہ وہ قربانی کر سکے لیکن گنجائش کے باوجود، وسعت کے باوجود، مالداری کے باوجود اگر وہ قربانی نہ کرے، میرے نبی نے فرمایا لا يحضر مصلانا، کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی طرف سے ایک وعید ہے اس شخص کے لیے جو آدمی قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے، اللہ نے اس کو وسعت دی ہے لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، تو نبی نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اور اسی طریقے سے قربانی کے جو دن ہیں ان دنوں میں اللہ کے نزدیک قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، اور قیامت کے دن یہ قربانی کا جانور اپنے بالوں، اپنے سینگوں اور اپنے کھروں کے ساتھ میدان محشر میں آئے گا اور اس شخص کی سفارش کرے گا جو اللہ رب العزت کے لیے جس نے قربانی کی۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا حدیث مبارکہ میں کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، تمہاری قربانی کرنے میں خوشی ہونی چاہیے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، میں ایک بات یہ بھی بتلا دوں کہ آج کل ہم میں سے بہت سے حضرات قربانی کرتے ہیں لیکن نام و نمود کے لیے کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں لیکن دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر قربانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ میں نے 10,000 کی قربانی کی، میں نے 20,000 کی قربانی کی۔
گویا اپنی شہرت کے لیے قربانی جو ہے مہنگی سے مہنگی قربانی کرتے ہیں، تو یاد رکھیں اچھی اور عمدہ قربانی کرنا اچھی بات ہے، مہنگا جانور قربان کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس میں اگر آپ کی نیت ریا دکھلاوے کی ہو گئی، شہرت کی ہو گئی، نام و نمود کی ہو گئی، تو اللہ رب العزت آپ کے اجر و ثواب کو ضائع کر دے گا۔ یعنی آپ نے جو قربانی کی ہے، آپ کی اس قربانی کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ آپ نے قربانی اخلاص کے ساتھ نہیں کی، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کی، بلکہ آپ نے شہرت کے لیے کی، نام و نمود کے لیے کی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، ان تمام باتوں کا خیال رکھیں اور قربانی خوش دلی کے ساتھ کریں۔ اسی طریقے سے قربانی کا جانور خریدنے میں احتیاط کریں، بیمار جانور نہ لیں، کمزور جانور نہ خریدیں، لنگڑا یا کوئی بھی ایسا عیبدار جانور ہو جن عیبوں کی وجہ سے قربانی کرنے میں ممانعت بیان کی گئی ہے، ایسے جانور نہ خریدیں۔ اور انشاءاللہ العزیز قربانی کے متعلق اور جانوروں سے متعلق وہ مسائل جن میں عیوب کو بیان کیا گیا ہے کہ کن عیب کی وجہ سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً عصر کی نماز کے بعد ان کو بیان کرتا رہوں گا۔ باقی کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ بذات خود معلوم بھی کر سکتے ہیں کہ کس طریقے کا جانور کی قربانی کر سکتے ہیں اور کیسے نہیں۔ تو اس لیے ان باتوں کا خیال رکھ کر جانور خریدیں کہ کوئی اس کے اندر عیب نہ ہو، کوئی بیماری پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اور تمام لوگوں کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے، گوشت کھانے کی نہیں۔ گوشت تو وہ آپ ہی کو ملنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ کو تمہارے قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس لیے اپنے تقوی کو مضبوط رکھو۔ گوشت تو اللہ نے تمہارے لیے چھوڑ دیا، اللہ تمہارا تقویٰ چاہتا ہے، اس لیے تم قربانی کے جانور میں گوشت کی نیت نہیں بلکہ تقوی کی نیت رکھو، اللہ کی رضا کی نیت رکھو، قربانی کی نیت رکھو۔ رکھیں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔